بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج جی فزکس کا پیپر ہو گیا آپ لوگوں کا۔ اب آپ لوگوں نے اردو کا پیپر دینا ہے، اور اردو کے پیپر میں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، تو یہ آپ نے لازمی تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگین یہ گیس ہوتا ہے، یہ ہمیشہ 100% تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ کو امپورٹنٹ چیزوں کا پتہ چلے اور یہ والی چیزیں نہ چھوٹیں۔ آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت چانسز ہوتے ہیں آنے کے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی آ سکتی۔ تو جو اچھی تیاری ہے وہ تو ظاہر ہے میکسیمم جتنی آپ چیزیں کر سکیں وہی بہتر ہوتا ہے، لیکن چلیں امپورٹنٹ چیزیں آپ کو ضرور بتانی ہیں جن کے آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 جو آنا ہے، کیونکہ سوال نمبر 1 میں تو MCQs ہونے ہیں، تو سوال نمبر 2 میں جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے، تشریح کرنی ہے اشعار کی۔ نظم میں سے 3 اشعار کرنے ہوتے ہیں اور غزل میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک پہلا جو ہمارا شعر ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا، یہ والا کریں۔ محرم بھی ایسا ہے کہ جیسا کہ نامحرم، یہ والا کر لیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا حلت سلطانی، یہ 3 شعر جو ہیں یہ لازمی آپ نے ریڈی کرنے ہیں۔ پھر یہ والا جو شعر ہے بڑا اہم ہے، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے، یہ بڑا اچھا ہے۔ اور یہ والا بھی اس سے بھی اچھا ہے کہ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہیں، وہ تو ہے وہ تو ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ والا شعر، اس کو تو لازمی تیار کر لینا۔ اور یہ ہے کہ 12ویں والا کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، اس کو بھی ضرور کریں۔ اور یہ والا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ملت کے ساتھ راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یہ والا بھی لازمی کریں۔ اور یہ والا بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یہ والا اب کر لیں۔ اور اس کے بعد یہ والا ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اب نہ موتی پرویا کیا، یہ والا کر لیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ بڑا مشہور شعر ہے، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور پھر اینڈ پہ بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ تو یہ والے جو شعر ہیں ان کو تو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا سوال نمبر 3 ہے، نثر پاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور پھر سبق کا نام ہے، مصنف کا نام، حد کشیدہ الفاظ، یہ سارے کام آپ نے اس میں کرنے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ لوگوں نے یہ چیزیں تیار کی ہوں گی کہ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ جو نثر پارہ ہے، اب دیکھیں نثر پارہ کی جو تشریح ہوتی ہے نا، آلویز اپنے الفاظ میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جتنی اس کی لمبائی ہے اس سے ڈبل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، اس سے ڈبل کرتے ہیں، یعنی ایک جملہ اس کا ہے تو آپ نے اسی جملے کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، تو اسے ایک جملے کے 2 جملے بنا لینے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ سو بہرحال تو یہ جو ہے نا، یہ والا کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی، تو یہ آپ کے سامنے ہے، میں نے اس کو پیلا نشان لگایا ہوا ہے، بوسا گاہ اہلائک ہے، یہاں تک آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے۔ پھر یہ والا ہے، تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھے، تو وہ آ گیا، یہاں تک جو ہے یہ پیراگراف بنتا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ جو مرزا غالب والا ایک چھوٹا سا پیرا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ مرزا غالب کے اہلاک نہایت وسیع تھے، میرے حال میں شروع سے ہی ہے شاید، یہ اب دیکھیے گا کہاں پہ بنتا ہے، اور غم سے غم زدہ ہوتے تھے، یہاں تک ہے یہ۔ اور اس کے بعد یہ والا آپ کر لیں کہ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی مگر حوصلہ فراخ تھا، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہاں سے بھی پڑھ لیں یا اپنی بک سے دیکھ لیں کہ کہاں پہ یہ موجود ہے۔ اس کے بعد یہ والا ہے، ایک دن انشاءاللہ خان جرات کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، تو یہ اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی، یہاں تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ہے یہ والا، جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں میں ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، تو یہاں سے لے کے یہاں تک نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ اور یہ والا نمبر 24 والا جو ہے کہ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں، تو یہ والا جو ہے پیراگراف یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ جو بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریا اور زاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی، ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کے لاٹھی پٹک دی، یہ والا کریں۔ اور یہ جو ساتھ ہی اس کے ہے 28 والا، ننا ہے آپ کا، یہ جو آرام و سکون میں سے لیا ہوا ہے، ننا ہے آپ کا عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، تو اس کو آپ نے کرنا ہے گھبراتی ہے تک۔ اور یہ میرے حال میں لاسٹ میں ہے کہ ہم اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا،
ٹھیک ہے. تو یہ والا آپ نے دیکھ لینا ہے کہ مجھے ضرورت کی زندگی سے بے نیاز کر دیا. تو یہ والا آپ اس کو ریڈی کر لیں. اور یہ والا بھی اس کو آپ دیکھ لیں. میں نے بھی تقدیر اور تدبیر پر ایک چھوٹا سا لیکچر دے کر ثابت کر دیا کہ تقدیر کوئی ہمارا لیے یہاں تک. اول تو امداد غیبی، یہاں تک آپ اس کو کریں. اور پھر یہ 38 والا عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی. پتہ نہیں یہ کیا ہے، سجبتی جو بھی یہ لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہاں تک ہے. اور 41 والا یہ والا ضرور کریں. یہ بنگلہ کم و پیش 2 ایکڑ کے زمین میں واقع تھا. تو یہ والا بھی آپ پیراگراف دیکھ لیں. اب کویسچن نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں، جس میں شارٹ سوالوں کے آنسرز دینے ہوتے ہیں. 5 سوالوں کے آنسر دیتے ہیں، 10 نمبر کا کام ہے. تو یہ والا سوال بہت اہم ہے. حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ سراقہ بن حجم کیسے طائب ہوا؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہو جاتی تھی؟ الو کی کتنی قسمیں ہیں؟ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ اور دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ کون سا بندہ حمد سرا ہے؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی؟ نظم حمد میں باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ دل کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہ سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ باد صبا کہاں سے آتی ہے؟ لالے کے بے داغ اور گل کے بے ہار ہونے سے کیا مراد ہے؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ حضرت بھی کون تھی، انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ جمن شہر الگو میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ اور روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ پھر یہاں سے بھی نظموں میں سے بھی ہے، پیوستہ رہ شجر سے ہمیں کس چیز سے سبق ہونا چاہیے ہمیں؟ علامہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی شاید ہم نے پڑھ لیا، لالا کے بے داغ. اور تو یہ والے آپ نے کرنے ہیں. نیچے بھی ہیں، اختر کا خلیہ بیان کرنا ہے. میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال، یہ بھی ضرور کریں. مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ اور اینڈ پہ یہ ہے کہ غزل میں بلبل کو باغبان اور صیاد سے کیا گلا تھا؟ اور بلبل کے گانے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ ہمارے ہو جاتے ہیں سوال. اس کے بعد خلاصہ ہے. خلاصہ جو ہے یہ آرام و سکون والا کر لیں، کاہلی کر لیں، قدر و ایاز اور پنچایت. اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کاہلی کو نکال دیں، پنچایت، قدر ایاز اور آرام و سکون، یہ 3 تو لازمی کریں نا. اور یہ جو دونوں ہیں، برسات کی بہاریں اور پیوستہ رہ شجر، ان کا آپ نے مرکزی خیال اور شاعر کا نام یہ تو لازمی تیار کرنا ہے. پھر یہ جو خط اور درخواستیں ہیں، یہ دیکھیں یہ والا خط بڑا اہم ہے. والد کے نام خط لکھنا ہے جس میں امتحان میں کامیابی کی اطلاع. چھوٹے بھائی کے نام خط جس میں پڑھائی میں دلچسپی پر تلقین، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. والدہ کے نام خط لکھنا ہے جس میں حریت دریافت، اپنی اطلاع دینی ہے حریت کی. پڑھائی کی تلقین کے لیے چھوٹے بھائی کے نام، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور چھوٹے بہن بھائی کے نام خط جس میں اس کو امتحان میں کامیابی پر مبارکباد. تو یہ 5 لیٹرز جو ہیں یہ ضرور آپ نے ریڈی کرنے ہیں. درخواستیں اگر آپ کرتے ہیں تو یہ پہلی 3 درخواستیں ہیں. ہیڈ ماسٹر کے نام حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے. پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاکے کی شکایت کرنی ہے. اور ہیلتھ آفیسر کے نام صفائی کے لیے درخواست دینی ہے. یہ 3 آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو. اور کہانی جو ہے، ایسے کو تیسا والا، نا اتفاقی کا انجام، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ 3 لازمی ریڈی کر لیں. مکالمے جو ہے یہ گاہک اور دکاندار کا، گاہک اور درزی کا، اور مریض اور طبیب کا، یہ ضرور تیار کریں. باقی یہ جو جملوں کی درستگی ہے یہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے کئی ساری چیزیں آ سکتی ہیں، یہ ذرا بتانا مشکل ہے. تو فی الحال اتنی چیزیں ریڈی کریں، پھر انشاءاللہ 1-2 ویڈیو اور بناتے ہیں جس میں آپ کو اور فائدہ ہو سکتا ہے. اوکے پھر بچے، اللہ حافظ.